یہ اس دور کی کہانی ہے جب ایمان بچانا جان بچانے سے بھی مشکل تھا۔ سورہ کہف میں جس کہف یعنی گفا کا ذکر ہے وہ ہمیں کچھ ایسے نوجوانوں کی کہانی سناتی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لگ بھگ 300 سال بعد کے دور میں رہتے تھے۔ اس وقت لوگوں کے عقیدے بگڑ چکے تھے۔ ایک ظالم بادشاہ آیا جس کا نام دقیانوس تھا۔ دیکھو اس دربار کو، یہ شہر، یہ لوگ، یہ طاقت سب میری مرضی سے چلتے ہیں۔ سب لوگ اس دیوتا کے آگے جھک جاؤ۔ تم دیوتا کے آگے کیوں نہیں جھکے؟ میں صرف اللہ کے آگے جھکتا ہوں اور کسی کے آگے نہیں۔ یہ شخص ہمارے خداؤں کو سجدہ کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ اگر یہ ہمارے خداؤں کا انکار کرتا ہے تو اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ختم کر دو اسے۔ اس شہر میں صرف ہمارے دیوتاؤں کی ہی پوجا ہوگی۔ جو انکار کرے گا اس کا سر کاٹ دیا جائے گا۔ وہ اتنا ظالم تھا کہ لوگوں سے اپنے لیے سجدے کرواتا، خدائی کا دعویٰ کرتا اور بت پرستی کو زور شور سے پھیلانے لگا۔ جو کوئی اللہ کی بات کرتا یا آخرت کا ذکر کرتا اسے یا تو مار دیا جاتا یا زبردستی اس کا دین بدلوا دیا جاتا۔ تم سب نے دیکھا، آج پھر ایک بے گناہ کو مار دیا گیا، صرف اس لیے کیونکہ اس نے جھوٹے خداؤں کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ اگر کل ہماری باری آ گئی تو یاد رکھنا، ہم صرف ایک رب کو مانتے ہیں، آسمان اور زمین کے مالک کو۔ اسی ظالم بادشاہ کے دربار میں کچھ نوجوان تھے۔ کچھ روایتوں میں ان کی تعداد 7 بتائی گئی ہے، کچھ میں 8، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے سچائی کیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور آخرت پر یقین رکھتے تھے۔ حضور، مجھے معلوم ہے کہ محل کے کچھ خاص لوگ بھی عیسیٰ کے خدا کو ہی اپنا خدا مانتے ہیں۔ تمہیں جن پہ شک ہے ان لوگوں کو میرے سامنے پیش کرو۔ مجھے اپنا خدا مانو اور مجھے سجدہ کرو۔ کوئی خدا سوائے خالق کائنات کے اس دنیا میں وجود نہیں رکھتا۔ بھلا ہماری ہی طرح دکھنے والا ایک انسان خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اور تمہارے خداؤں کو ہم نہیں مانتے۔ ہمارا خدا تو صرف اللہ ہے۔ خاموش ہو